شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ناظرین، آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. اس میں ہم نے وہ اعمال کرنے ہیں جن سے ہمیں اللہ تعالی جنت کی ہمیں جنت جانے کا رستہ مل جائے، جنت کی بشارت مل جائے اور جہنم سے ہمیں آزادی مل جائے. آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسے ہی اعمال ذکر کرنے جا رہا ہوں جن سے ہمیں جنت جانے کی خوشخبری مل سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جانے کی خوشخبری دی ہے. کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے انسان اس خوشخبری میں آ سکتا ہے، اس خوشخبری کا مستحق بن سکتا ہے. وہ اعمال کون سے ہیں انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. سب سے پہلا عمل آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خوشخبری ہے اس بندے کے لیے، جنت کی خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو بندہ اپنی زبان پر قابو رکھنے والا ہے. پہلا عمل اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے، وہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے خوشخبری فرمائی ہے. زبان پر قابو رکھنا یہ بہت ضروری ہے. زبان جو ہے وہ ایک انسان کو اچھا اور برا بنا سکتی ہے. زبان جو ہے ایک انسان کو جنتی سے جہنمی بنا سکتی ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک انسان نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا رہتا ہے اور جنت جانے سے ایک بلشت رہ جاتا ہے تو یہ کوئی ایسا جملہ زبان سے بولتا ہے جو اللہ کو ناپسند گزرتا ہے، اللہ اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیتے ہیں، اس کے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے وہ جملہ. اور فرمایا دوسرا یہ کہ ایک بندہ جہنم کے قریب جا چکا ہے، وہ برے اعمال ایسے کرتا ہے کہ جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور ایک عمل ایسا کرتا ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے، ایک جملہ ایسا بولتا ہے، ایک جو لفظ ہے وہ ایسا بولتا ہے جو اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ کی تعریف ایسی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے جنت میں جانا ہے تو سب سے پہلی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 لوگوں کا 3 کاموں کا ذکر کر کے فرمایا جو یہ 3 کام کرے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. اس کے بعد دوسرا عمل فرمایا جو بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلتے. 3 اعمال میں سے دوسرا عمل یہ ہے جو بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلتے، ان کے لیے خوشخبری. اور واقعتاً اگر باب الفتن کو پڑھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گھر میں جو فتنوں کا دور ہوگا، فرمایا اس دور میں تم نے گھر میں رہنا ہے. فرمایا جو اس دور میں جو جا رہا ہے اس سے کھڑا بہتر ہے، جو کھڑا ہے اس سے بیٹھا بہتر ہے، اور جو بیٹھا ہے اس سے وہ بندہ بہتر ہے جو اپنے گھر کے اندر ہے. اس لیے یہ فتنوں کا دور ہے، اور آج کل تو وبا کا دور ہے. یہ تو ویسے بھی ہمیں گھر رہنے کی ہدایات دی گئی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر میں رہتا ہے وہ اس کے لیے بھی خوشخبری، وہ 3 کاموں میں سے جن کے لیے خوشخبری ہے، جو 3 کام کریں گے ان کو جنت کی خوشخبری بتائی گئی ہے. ان میں دوسرا کام جو بلا ضرورت جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا، وہ گلیوں بازاروں میں نہیں نکلتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا جو گھر بتایا ہے وہ بازار کو بتایا ہے. فرمایا جو بازاروں میں بلا ضرورت بلا وجہ نہیں نکلتا، اس کی وجہ اور سبب ایک یہ ہے جب انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، بازار میں جاتا ہے، وہ فتنوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، وہ کسی نہ کسی لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس کی نظر اٹھ سکتی ہے، وہ کوئی گناہ کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو. تیسرا کام جن کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے، اپنی غلطی پر رونے والا. یہ سب سے اہم بات ہے. جو بندہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور روتا ہے، اللہ کو یہ بندہ بڑا محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کی اللہ کو جو پسند بات ہے وہ یہی ہے کہ
کہ یہ جب غلطی کرتا ہے تو اللہ کے سامنے روتا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ بندہ محبوب وہ لگتا ہے جو اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے۔ فرمایا جہنم کی آگ کو بجھا دینے والا انسان کا ایک آنسو ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے آگے اگر گر جائے، اس بندے پر، اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے ایک مکھی کے پر کے برابر آنسو پانی نکل پڑتا ہے، وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ فرمایا اس بندے پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے۔ تین اعمال جس بندے میں آ جائیں، فرمایا اس کو جنت کی خوشخبری ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ وہ تین اعمال کون سے؟ پہلا اپنی زبان پر قابو رکھنا، دوسرا بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنا، تیسرا غلطی پر اپنی پر رونا، نادم ہونا، ندامت کا اظہار کرنا۔ فرمایا اگر تم چاہو، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اگر تم کر سکتے ہو تو اللہ کے آگے رویا کرو۔ بتایا گیا، پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بندے ایسے ہیں جن کے دل سخت ہوتے ہیں، وہ رونا چاہیں بھی تو نہیں رو سکتے۔ فرمایا وہ رونے والا انداز بنا لیں، سبحان اللہ، وہ رونے والا منہ بنا لیں، وہ اگر نہیں رو رہے رونے والا انداز بنا لیں، اللہ پھر بھی معاف کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تو انسانوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تو تمہارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک آنسو جو ہے یہ آپ پر جہنم کی آگ کو حرام کر سکتا ہے۔ اس سے جو ہے رابطہ تو کرے، اس سے جو ہے وہ اللہ سے تعلق تو قائم کرے، اللہ سے محبت تو بڑھائیں، اللہ سے جو ہے وہ اپنے گناہوں پر رو کر تو دیکھیں۔ خوشخبری دی ہے جنت کی۔ اگر دنیا میں خوشخبری چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہیں خوشخبری جنت کی، اس خوشخبری ان خوش نصیب بندوں میں شامل ہو جائیں تو یہ تین باتوں پر عمل کر لے۔ جو بندہ ان تین باتوں پر عمل کر لے گا وہ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کو جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ یہ تین کام بہت ہی آسان ہیں۔ یہ زبان جو ہے یہ انسان کو نیک بندے کو اس کو جو جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ فرمایا بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن آئیں گے، ان کے پاس اعمال تو بہت ہوں گے لیکن لوگوں کو انہوں نے زبان کی وجہ سے یا ہاتھ کی وجہ سے تکلیف پہنچائی ہوگی، وہ ان کی زبان کی تکلیف کی وجہ سے ان کے اعمال جو ہیں نیک اعمال اس بندے کو دے دیے جائیں گے جس کو انہوں نے زبان کی وجہ سے تکلیف پہنچائی، اور اس بندے کو اس کے پاس کوئی اعمال نہیں رہ جائیں گے اور اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا ایک زبان کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کے لیے آج کل کے دنوں میں، خاص کر آج کل کے دنوں میں اس بات پر بہت زیادہ غور کریں، کوشش کریں کہ ہماری زبان جو ہے وہ ذکر کے علاوہ کسی اور کام میں نہ جائے، نہ حرکت کرے، یا ذکر یا پھر ضروری کوئی بات ہے بس۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کامیابی، اگر چاہتے ہو جنت کا رستہ، تو پھر ان تین کاموں پر عمل کر لے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی جنت بھی دے گا، دنیا میں بھی خوشحالی دے گا، آخرت میں بھی خوشحالی دے گا۔ اللہ تعالی دنیا میں بھی کامیابی دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی بندے پر دو خوف اکٹھے نہیں کریں گے، دو خوشیاں اکٹھی نہیں کریں گے۔ ایک جو بندہ جو ہے جو دنیا میں اللہ کے خوف سے ڈر گیا، اس کو قیامت کا خوف نہیں ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ جو دنیا میں جو ہے وہ خوش رہا اور دنیا کی رنگ رلیوں میں جو ہے وہ لگا رہا، رنگینیوں میں لگا رہا، اس کو قیامت کے دن خوشی نہیں ملے گی، یہ قیامت کے دن خوف میں ہوگا۔ اس لیے آج اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیجئے، انشاءاللہ ان قیامت کے دن خوشیوں میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم